أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹکل میں صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کے سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر نیچے اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ سورہ نور کی 36 سے لے کر 40 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو 36 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کے کچھ احکام اور کچھ آداب اور کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ جو 36 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کے کچھ آداب، کچھ احکام اور کچھ مسائل بیان کیے ہیں، جس کو مختصر طور پر بیان کرتا ہوں کہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں جب آدمی آئے تو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں آئے، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا مقام ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بری جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے، اور سب سے افضل جگہوں میں، پسندیدہ جگہوں میں اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔ تو مسجد میں جب آدمی آئے تو مسجد کا ادب و احترام پاک و لحاظ کر کے مسجد میں آئے، دنیاوی مشاغل کے اندر، دنیاوی کاروبار کے اندر، دنیاوی کاموں کے اندر آدمی نہ لگے، دنیاوی باتوں کے اندر نہ لگے اور دنیا کا کوئی کاروبار بھی نہ کرے۔ اور مسجد میں جب آئے تو مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بہترین اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے آئے، خوشبو لگا کر کے آئے، بدبودار چیزوں کا استعمال کر کے نہ آئے۔ مثال کے طور پر تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، لہسن کھا کر کے، پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ لہسن پیاز کھا کر کے آئے تو ان کو مسجد سے باہر کر دیا اور اسے کہا کہ جا کر کے منہ صاف کر کے آؤ۔ چنانچہ
علماء نے لکھا ہے کہ پیاز کو اچھی طریقے سے تیل میں پکا لے، لہسن کو پکا لے تاکہ اس کی بو زائل ہو جائے۔ تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرشتوں کے ٹھہرنے کا مقام ہے، اور فرشتوں کو بدبودار چیزوں سے نہایت نفرت ہے۔ بعض لوگ سگریٹ پی کر کے، بیڑی پی کر کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، منہ کو صاف اچھی طریقے سے نہیں کرتے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بیڑی پینے سے، سگریٹ پی کر کے مسجد میں آنے سے کسی بھی آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یا علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس بیماری سے آدمی کو گھن آتی ہو، بعض بیماریاں ہوتی ہیں نا کہ اس سے آدمی کو گھن آتی ہے، تو ایسے آدمیوں کو مسجد میں آنے کے بجائے گھروں میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو بہرکہ مسجد کے آداب میں سے کیا ہے کہ مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح کی جائے، نماز پڑھی جائے، ذکر و تلاوت کی جائے۔ دینی مجلس ہے، جیسا کہ ابھی جماعتیں آتی رہتی ہیں، جماعت والے دینی مجالس قائم کرتے، دینی باتوں کا کرنا بھی اسی کے اندر شامل ہے، دین کی باتیں کرنا۔ اور جو جماعت کے ساتھی آتے تو ان ساتھیوں کے لیے ضروری یہ پیغام ہے کہ وہ ساتھی مسجد میں آ کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ یوں تو مسجد میں کھانا پینا سونا صحیح نہیں ہے، لیکن جو جماعتیں آتی ہیں یا کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے علماء نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت کر کے اگر مسجد میں کھایا جائے یا مسجد میں آرام کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ بغیر اعتکاف کی نیت کے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، یا کوئی ایسی چیز مسجد میں گر جائے جس سے کہ گندگی پھیلے یا کسی کو تکلیف پہنچے، تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ جو 36 نمبر کی پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد کے احکام و مسائل اور آداب کو بیان کیا ہے۔ مسجد کے آداب کو، باہر کوئی چیز غائب ہو جائے مسجد کے اندر تلاش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں دی ہیں کہ مسجد کے باہر کوئی، اگر مسجد میں کوئی چیز غائب ہو جائے تو اس کا اعلان تو کر سکتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز مسجد میں ہماری غائب ہو گئی، لیکن باہر کوئی چیز غائب ہو گئی ہو اور اس کا اعلان مسجد میں کیا جائے تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے خلاف بد دعا دی ہے کہ وہ چیز اللہ کرے نہ ملے۔ اندازہ لگائیے مسجد کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ اس کے بعد جو دوسری نمبر کی آیت پڑھی گئی 37 نمبر کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کچھ فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کا کمال بیان کیا کہ صحابہ کرام دنیا میں رہتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، صنعت و حرفت کے اندر مشغول بھی ہوتے تھے، اور دنیا داری بھی کرتے تھے، شادی بیاہ کے اندر بھی مشغول ہوتے تھے، لیکن ان کا کاروبار، ان کا شادی بیاہ، ان کی تجارت، ان کی صنعت و حرفت اللہ کی یاد سے ان کو روکتی نہیں تھی۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں 2 صحابی کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ ایک صحابی تو تھے تاجر، اور دوسرے صحابی تھے صنعت و حرفت کا کام کرتے تھے، یعنی لوہار کا کام کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک صحابی جو تجارت کرتے تھے، بازار میں جب سامان بیچتے، جیسے ہی اللہ کا منادی اللہ اکبر کہتا، اللہ کے منادی کی آواز سن کر کے فوراً دکان بند کر دیتا، اور دکان بند کر کے مسجد کی طرف آ جاتا اور کہتا کہ چلو اللہ کی منادی نے آواز دی ہے، اب یہاں ٹھہرنا، کاروبار کرنا جائز نہیں۔ اور دوسرا آدمی جو لوہار تھا، وہ لوہار جب لوہا پیٹنے کے لیے تلوار وغیرہ بناتا تھا، چھریاں بناتا تھا، جو لوہے کے جو سامان بنتے وہ بناتا تھا، اس سامان کو لوہار جب پیٹنے کے لیے ہتھوڑے کو اوپر اٹھاتا تھا تو اگر مونڈھے سے پیچھے اگر وہ آتا تھا، وہ مارنے والا جو ہتھوڑا ہوتا، اگر مونڈے سے پیچھے اگر ہوتا اور اذان کی آواز آ جاتی تو اس کو پیچھے گرا دیتے، اور اگر وہ آگے کو آ جاتا، اتنی دیر کی اذان نہیں ہوتی تھی اور آگے وہ ہتھوڑا آگے پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اللہ کے منادی کی آواز سن کر کے کاروبار میں لگنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے کاروبار ہوتا تھا، دنیاوی مشاغل ہوتے تھے، دنیاوی کام ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کی یاد کا وقت آتا تھا سارے کاروبار چھوڑ دیتے تھے، دنیا داری چھوڑ دیتے تھے، دنیاوی مشاغل، دنیاوی امور کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آتے تھے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھ کو اس وقت یاد آئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی کرامات کے بارے میں، کہ سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے، ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا، آگ کا انگارہ مدینے میں نکلا تو کوڑا مار کر کے اس کو بھگا دیا، زمین کے اندر لرزش ہوئی، زمین ہلی یعنی زلزلہ آیا تو کوڑا مار کر کے حضرت عمر نے اس کو جو روک دیا. اسی طریقے سے دریائے نیل میں خط لکھا تو دریا کے نیل کا پانی جاری ہو گیا. یہ سب اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کرام ایسے ہی تھے کہ ٹھاٹھے مارتے سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا اور ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا. اسی طریقے سے آگ کا شعلہ نکلا تو کوڑے مار کر کے آگ کے شعلے کو بھگا دیا. یہ ساری کرامتیں صحیح ہیں، یہ بھی کرامت ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ وہ دنیا میں رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے اور دنیا ان کے قدموں میں نچھاور ہوئی. ایران اور کسریٰ کی دولتیں ان کے قدموں میں آ کر کے نچھاور ہوئی، لیکن کبھی انہوں نے دنیا کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا اور کبھی انہوں نے دنیا کو دل میں نہیں بسایا، نہ تو دل میں بٹھایا. دولت کو، دنیا کو کعبہ کا اور مسجود اور معبود نہیں بنایا، بلکہ دنیا کو بالکل بازو میں رکھا. کبھی دل کے اندر دنیا کو بیٹھنے نہیں دیا، کبھی دنیا کو دل کے اندر آنے نہیں دیا. کاروبار بھی کرتے رہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزاری، تجارت بھی کی، سب کچھ کیا. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی یاد کا وقت ہوتا سارے کاروبار چھوڑ دیتے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے اور یاد الہی میں مشغول ہو جاتے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اذان کی آواز آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، اور کبھی کبھی تو آپ کے اوپر ایسا ہوتا، ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے، ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی آپ کے اوپر. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 37 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی تعریف کی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی یاد الہی سے کبھی غافل نہیں ہوئے. اور زکوٰۃ جب ان کے اوپر فرض ہوئی، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز کو بھی قائم کرنے والے تھے اور زکوٰۃ کو بھی اہتمام سے ادا کرنے والے تھے. سرسری طور پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ پورے مال کو حساب کر کے رتی پائی سونا چاندی کاروبار کے جو مال ہے ان تمام مالوں کا حساب کر کے کتنا مال زکوٰۃ کے اندر فرض ہے ان مالوں کو زکوٰۃ کے اندر نکالنا ہے. یہ نہیں ہے کوئی سفیر آیا، کوئی مدرسے کا آیا، کوئی مسجد کا آیا، 10 روپیہ دے کر کے رسید بنا دی، 100 روپیہ دے کر کے رسید بنانی نہیں. باضابطہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. آپ جو 10 روپیہ دے رہے ہیں یا 100 روپیہ دے رہے ہیں اس کے لیے نیت کا کرنا لازم ہے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کو اہتمام کے ساتھ گن کر کے پائی کی زکوٰۃ نکالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل اس دن سے ڈرتے تھے. اس دن سے مراد قیامت کا ہولناک دن، کہ قیامت کے ہولناک دن سے وہ لرزہ اندام رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے. وہ دن جس دن آدمیوں کے دل بالکل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، آدمی پریشان ہو جائے گا، آدمی بے چین ہو جائے گا، اس دن سے صحابہ کرام ڈرتے تھے. اللہ والوں کی خوبی اور یہ کمال بیان کیا گیا. یہ آیت کریمہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ قرآن ہے. جو ان خوبیوں کا مالک ہوگا، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی، وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہوگا کہ یاد الہی سے اپنے دل کو جو منور کرے، اپنے دل کو بسائے اور دنیا داری کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. جو آدمی ایسا ہوگا جس کے اندر یہ خوبی اور یہ کمال ہوگا، وہ آدمی بھی اس آیت